نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم سامعین و ناظرین، رمضان المبارک کے مقدس مہینے کی آمد ہے۔ نیکیوں کے سیزن کا مہینہ ہے، بہت ہی بابرکت اور رحمت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کا جیسے ہی چاند نظر آتا ہے، اللہ رب العزت آسمان دنیا پر یعنی پہلے آسمان پر جلوہ فروز ہوتے ہیں۔ اللہ کا عرش پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے، ساتوں آسمانوں کے فرشتے زمین پر اترتے ہیں۔ مشرق کے فرشتے، مغرب کے فرشتے، شمال کے فرشتے، جنوب کے فرشتے، سارے کے سارے زمین پہ آ جاتے ہیں۔ دعائیں مانگنے والوں کی دعاؤں پہ آمین کہتے ہیں۔ اتنا بابرکت مہینہ ہے کہ اللہ رب العزت بندوں کے اوپر اتنی بڑی رحمت فرماتے ہیں، اتنی زیادہ رحمت ہوتی ہے۔ ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے پہ عام دنوں میں باقی 11 مہینوں میں ایک سبحان اللہ پہ ایک نیکی ملتی ہے، لیکن رمضان المبارک کے مہینے میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دیا جائے تو کم از کم 70 نیکیاں ملتی ہیں، اور اس سے اوپر اس کا جتنا قوی ایمان، کتنا اس کا طاقتور ایمان ہوتا ہے، اتنی ہی نیکیوں کو اللہ اور بڑھا دیتے ہیں۔ کتنا بڑھاتے ہیں؟ فَيُضَاعِفُكُمْ لِيُضَاعِفَهُ، جتنا اللہ چاہتے ہیں بڑھا دیتے ہیں، لیکن کم از کم ایک مرتبہ سبحان اللہ کہے اس پہ 70 نیکیاں ملتی ہیں۔ الحمدللہ کہے تو 70 نیکیاں ملتی ہیں۔ اللہ اکبر کہے تو 70 نیکیاں ملتی ہیں۔ کتنا بڑا یہ انعام ہے۔ ایک مرتبہ رمضان المبارک میں مکمل قرآن پاک پڑھ لے تو 70 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب مل جاتا ہے۔ ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے تو 70 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کا ثواب مل جاتا ہے، یعنی اتنا اضافہ ہو جاتا ہے۔ نفلی نماز کا ثواب فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے، اور فرضوں کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ اتنا بڑا انعام اور اتنی نیکیاں، یعنی یہ سیزن ہے۔ جس طرح گندم کا سیزن ہو تو کوئی بندہ اس سے محروم نہیں رہتا، چاولوں کا سیزن ہو، کپاس کا سیزن ہو، کسی قسم کی فصل کا سیزن ہو، فصل کے موقع میں زمیندار بھی کماتے ہیں، مزدور بھی کماتے ہیں، وہ بھی محنت کر کے اپنے لیے سال کا غلہ راشن اکٹھا کر لیتے ہیں۔ یہ کتنا بڑا اللہ کی طرف سے انعام ہے۔ اس طرح یہ نیکیوں کے سیزن کا مہینہ ہے۔ اب سیزن میں کوئی محروم رہ جائے تو کتنی بڑی بدقسمتی ہے۔ اتنے بڑے مبارک مہینے میں، اتنی بڑی نیکیوں والے مہینے میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی بخشش نہیں، جن کی معافی نہیں۔ وہ بدقسمت لوگ کون سے ہیں؟ اس بات کا بڑا خیال کرنا ہے۔ پہلے نمبر پہ شرک کرنے والے، جو شرک کرتے ہیں، اسی حالت میں ان کی زندگی گزر جاتی ہے، اور اسی شرک کرتے کرتے موت آ جاتی ہے، ان کی کوئی معافی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا انما المشرکون نجس، شرک کرنے والے ناپاک ہیں، پلیت ہیں۔ یہ پلیتی بھی ایسی گندی ہے جس کو دیکھ کر گھن آئے، نفرت ہو۔ ایک بندہ کہتا ہے میرے کپڑے ناپاک ہیں، تو اس سے کوئی گھن تو نہیں آتی،
نفرت تو نہیں ہوتی، کہیں غلاظت کا ڈھیر پڑا ہو، گندگی کا ڈھیر پڑا ہو، قریب سے بندہ گزرے گا تو ناک منہ بند کر کے گزرے گا، کہے گا کہ بدبو آتی ہے۔ ایسی گندگی کو نجس کہا گیا ہے۔ شرک کرنے والا اس طرح گندگی کے برابر ناپاک اور پلیت اللہ نے کہا۔ پھر فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ شرک کرنے والے کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ اگر کوئی اور جرم ہے، کوئی اور غلطی ہے، کوئی اور قصور کیا ہے، اگر چاہے تو اللہ معاف کر دے گا، لیکن اعلان فرما دیا کہ مشرک کی ہرگز بخشش نہیں ہے۔ یہ پہلا جرم ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ رشتے ناتوں کو توڑنے والا، قطع تعلق کرنے والا، جو رشتے ماں کی طرف سے ہیں اور جو باپ کی طرف سے ہیں، ماں کی طرف سے خالہ ہو گئیں، ماموں ہو گئے، آگے ان کی اولاد، ان سے جو تعلق ختم کرے گا اس کی بھی کوئی بخشش نہیں ہے۔ اسی طرح باپ کی طرف سے جو رشتے ہیں، چچا ہو گئے، پھپھیاں ہو گئیں اور ان کی اولاد، ان سے بھی جو قطع تعلق کرے گا اس کی بھی ہرگز رمضان المبارک میں، جمعہ کے مبارک دن میں، لیلۃ القدر میں اور رمضان المبارک کی تاک راتوں میں جو بڑی مبارک راتیں ہیں، کسی کی بھی اس طرح کے لوگوں کی بخشش اور معافی نہیں ہے۔ اور پھر تیسرے نمبر پہ ماں باپ کا جو نافرمان ہوگا اس کی بھی بخشش اور اس کی بھی کوئی معافی نہیں ہے۔ فرمایا من ارضا والدیہ فقد ارضا خالقہ، جس نے اپنے ماں باپ کو راضی کر لیا اس نے اپنے اللہ کو راضی کر لیا۔ ومن اسخط والدیہ فقد اسخط خالقہ، جس نے اپنے ماں باپ کو ناراض کیا اس نے اپنے اللہ کو ناراض کر لیا۔ آج سے ہی کوشش کر لیں، تیاری کر لیں، اگر ماں باپ کو ناراض کیا ہے کسی وجہ سے، ان کے پاؤں پکڑ لیں، ان سے معافی مانگ لیں اور اپنے اللہ کو راضی کر لیں۔ اگر ماں باپ دنیا میں نہیں ہیں، دنیا سے چلے گئے ہیں، پھر بھی اللہ نے ایک دعا سکھلا دی، ہر نماز کے بعد وہ دعا پڑھو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ میرے ماں باپ کے اوپر رحم فرما، جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھے پالا پوسا، میرے اوپر رحم کیا۔ یہ دعا ان کے لیے پڑھو تو اس سے بھی اللہ راضی ہو جائے گا اور ماں باپ کے اوپر بھی رحمت کا نزول ہوگا۔ اور اسی طرح پھر وہ لوگ جو شراب پیتے ہیں، شراب پینے والے کی بھی اس رات میں، مبارک راتوں میں، رمضان المبارک کے پورے مہینے میں کوئی بخشش نہیں ہے۔ تکبر کرنے والا یہ 5ویں نمبر پہ ہے، جو تکبر کرتا ہے، غرور کرتا ہے، انسان کے ساتھ عاجزی ججتی ہے، عاجزی اس کے ساتھ زیب دیتی ہے۔ تکبر شیطان نے کیا، اللہ نے اس کو مردود کر دیا اور اس کے اوپر لعنت برسا دی۔ اسی طرح تکبر جو کرے گا وہ شیطان کا ساتھی ہوگا، جہنم میں بھی وہ شیطان کے ساتھ ہوگا، پھر وہاں چیخے گا، چلائے گا، کہے گا مجھے تو شیطان نے گمراہ کیا تھا، تو شیطان وہاں بری الذمہ ہو جائے گا، وہ کہے گا لا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے ملامت نہیں کرو بلکہ اپنے آپ کو ملامت کرو۔ کیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے پیغمبر نہیں آئے تھے، اللہ والے نہیں آئے تھے، علماء نہیں تھے، انہوں نے تمہیں سمجھایا نہیں تھا؟ تم نے میری بات کیوں مانی؟ تم نے اللہ کے نبیوں کی بات کو کیوں نہیں فالو کیا؟ پیغمبروں کی باتوں کو، اولیاء کرام کی باتوں کو، علماء کی باتوں کو تم نے کیوں نہیں یقین سمجھ کر اس کے اوپر عمل کیا؟ وہاں بھی شیطان بری الذمہ ہو جائے گا اور پھر اسے اوندے منہ دھکیل کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اور تکبر کی وجہ سے شلوار، تہمد، پاجامہ، پتلون جو ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے، ٹخنوں کو ڈھانپ کے رکھتا ہے، اس کی بھی کوئی بخشش نہیں ہے۔
کچھ لوگ کہتے ہیں نماز کے وقت اونچا کر لو، یہ نماز کے وقت شلوار پاجامہ اونچا کرنا اس وقت نہیں، بلکہ ہر وقت اس کو اونچا رکھنا ہے، ٹخنوں کو ڈھانپ کے نہیں رکھنا۔ یہ عورتوں کے لیے ہے، وہ اپنے ٹخنوں کو بھی ڈھانپیں، اپنے چہرے کو بھی ڈھانپیں، پردہ ان کے لیے ہے۔ مردوں کے لیے ٹخنے ظاہر کرنے، ننگے رکھنے اس کا حکم ہے۔ یہ تکبر کی علامت ہے۔ متکبر کی بخشش اس مبارک مہینے میں بھی نہیں ہے۔ یہ 6 قسم کے لوگ ہیں، یہ 6 جرم کرنے والے اس مہینے کے اندر بھی اللہ ان کی بخشش نہیں کرے گا، معافی نہیں ملے گی ان کو۔ اگر ایسے لوگ ہیں تو آج سے ہی نیت کر لیں، توبہ کر لیں، تاکہ یہ مبارک مہینہ صحیح معنوں میں گزر سکے، اللہ کو صحیح معنوں میں راضی کر لیں۔ اگر آپ نے اللہ کو اس طرح راضی کر لیا تو پھر دیکھ لینا اللہ بھی اپنی نعمتوں کو تمہارے اوپر اس طرح جاری و ساری کر دے گا کہ 11 مہینے میں کوئی تنگی نہیں آئے گی۔ اللہ صحت بھی دے گا، فرمایا روزے رکھو، سومو اتسہو، صحت مند رہو۔ یہ مشینری ہے، معدہ کام کرتا رہتا ہے، جب 1 مہینہ اس کو ریسٹ ملتا ہے، سارا دن نہیں کھاتا تو معدے کی صفائی ہو جاتی ہے، تندرستی مل جاتی ہے۔ اس کے علاوہ پھر خیر و برکت اتنی ہو جاتی ہے، اللہ 11 مہینے میں کسی قسم کی اس کو تنگی نہیں دیتے، مال و دولت کی بھی تنگی نہیں ہوتی، اولاد کی طرف سے بھی پریشانی نہیں ہوتی، رزق کی بھی پریشانی نہیں ہوتی۔ ہم رزق کے لیے، روزی حاصل کرنے کے لیے دور دراز ممالک جاتے ہیں، کتنی کوششیں کرتے ہیں، کتنی محنتیں کرتے ہیں۔ اگر اس رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہی اللہ کے حکموں کو صحیح معنوں میں مان کر، تسلیم کر کے عمل کیا جائے تو اللہ ہر پریشانی سے بچاتا ہے۔ کسی قسم کے وظیفے کی ضرورت نہیں۔ قرآن پاک کتنا بڑا وظیفہ ہے، 1 مرتبہ مکمل پڑھ لیا 70 مرتبہ پڑھنے کا ثواب ہے، 2 مرتبہ پڑھ لیا 140 مرتبہ پڑھنے کا ثواب ہے۔ یہ دیکھ لیں کتنا بڑا انعام ہے۔ کون پڑھ سکتا ہے سال میں 140 مرتبہ؟ اللہ رب العزت 2 مرتبہ پڑھنے پہ ثواب دیتے ہیں، اور یہ ثواب قبر میں بھی ساتھ جائے گا، جنت میں بھی جائے گا، قرآن وہاں سفارش کرے گا، روزہ بھی سفارش کرے گا۔ الصیام والقرآن یشفعان للعبد، یہ دونوں سفارش کریں گے اور ان کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔